اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پچھلے درس میں اس صورت کا جو ابتدائی تعارف تھا وہ آ گیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک بات آ گئی تھی کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی تعریفیں کرتا ہے. تعریفیں کرتے 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 ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ تو اور میں پہ، یہ تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے والا وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو میں کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا. یعنی بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحمتیں کرنے والا ہے، اللہ بڑا عظیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. گویا کہ وہ ضمیر غائب جو ہے، پریزنٹ نہیں بلکہ غائب کی ضمیر استعمال کر رہا ہے. اور اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے وہ ایسے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب گویا کہ وہ روبرو باتیں مناجات شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی تو عبادت کرتا ہوں. جمع کا صیغہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پہلے غائب کے صیغے تھے، اب خطاب کے صیغے آ گئے. گویا کہ بندہ اللہ کے روبرو ہو گیا ہے. روبرو ہو کر وہ یہ جو آیت اللہ اور بندے نے، اللہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے خالص دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد. اور قرآن کریم میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، جہاں کہیں بھی انبیاء کی، اللہ کے عباد الصالحین نیک بندوں کی دعائیں آئیں گی، اس سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ آئیں گے. اللہ کے اسماء حسنہ یا اللہ کی صفات علیہ، ان دو چیزوں کا پہلے ذکر آئے گا، بعد میں دعا آئے گی. اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر آئے گا، اللہ کی صفات علیہ کا ذکر آئے گا، اپنے گناہ کا ذکر آئے گا، پھر دعا کا ذکر آئے گا. یعنی اللہ سے مانگنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس کے اسماء علیہ، اسماء حسنہ، صفات علیہ، ان کا تذکرہ کیا جائے. اگر بندہ اپنے گناہ کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گار ہوں، پاپی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا. آپ حضرت یونس علیہ السلام والی آیت پڑھ لیں، آیت کریمہ مشہور آیت ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک. تو آیا نا توحید کا اقرار اس میں، لا الہ الا انت، پھر سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہا کہ میں بڑا ظالم ہوں.
مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے نافرمانی ہوئی، لیکن تو بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ وہی انداز ہے کہ پہلے اللہ کی تعریفیں کی جائیں اور بعد میں اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے بندہ یہاں پہ آ گیا، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تیری بہت ساری صفات ہیں، بڑے تیرے اسماء حسنی ہیں، ہم تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سیدھا، مستقیم سیدھا تو واضح ہے نا، جس میں کوئی ٹیڑھا ترچھا راستہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا اور اس خط کی دائیں اور بائیں طرف کچھ چھوٹی لکیریں بھی لگا دی، اور درمیان والے خط پہ ایسے اپنی جس چیز سے لکیریں لگائی تھیں، لکڑی کا ٹکڑا تھا، پیس تھا، وہ ایسے پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ جو اللہ نے فرمایا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہ یہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے جو ہیں، یہ سارے شیطان کے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ سیدھا، اس پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں والے راستے ہیں ان پہ نہ چلو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دائیں بائیں والے راستے جتنے بھی ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، وہ بلا رہا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر لوگ اس طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھ سے غلبہ پا کر جہنم میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے اندھیرے میں، پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بھگاتا ہے، وہ اس میں چھلانگیں مارتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہر طرح سے ہمیں بچانے کی، راستہ سیدھا دکھانے کی۔ اور بندہ نماز میں یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، باہر نکلتا ہے وہ اس راستہ چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، یعنی جس چیز کا مطالبہ خود کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے سارے ہمارے سامنے چیزیں واضح طور پر رکھ دیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ جیسے ہی مسجد سے نکلا، اب اگر ہماری معیشت دیکھیں، ہماری روزی کے جو ذرائع ہیں، معیشت سے مراد روزی کے ذرائع، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، جال سازی، دھوکے دہی، ہماری معیشت اس طرح کی، ملازمت کر رہا ہے، امانت داری نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے کو لے لیں، یہاں کیا رہا ہے سیدھا راستہ بتا، وہاں جا کے ساری الٹے راستوں پہ چڑھ کے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بندہ نماز میں یہ دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا۔ اللہ رب العالمین سے اس کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفیں، سارے اس کے اوصاف بیان کر کر کے کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھی راستہ ہے وہ بتا دے۔ اور اس ہدایت جو ہے اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہدایت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے ہدایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہے، ایک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس سے باہر ہے۔ بس میں کیا ہے؟ ہدایت دعوت۔ نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا انک لتہدی، انک لا تہدی نہیں، ایک لا کا معنی نہیں، ایک ہے لام تاکید کی، انک لتہدی، تو یقیناً ہدایت دیتا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت 52 ہے۔ اے میرے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف یقیناً ہدایت دیتے ہیں، یہ ہے ہدایت دعوت۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں،
تو اس نے دعوت دے دی نا، لیکن کیا اس کے بس میں ہے کہ وہ اس کو نماز میں لے بھی جائے؟ نبی کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ نبی کی وما علی الرسول الا البلاغ، نبی کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا. نبی نے پیغام پہنچا دیا، کوئی عمل کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی. یہ ہے پہلے نمبر پر ہدایت دعوت، جو کہ نبی کے بس میں ہے، نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی کی ذمہ داری. اور دوسری ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت قبول، ہدایت عمل، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہدایت توفیق. آدمی اس دعوت کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں. یہاں آ کے یہاں تو فرمایا انک لتہدی، آپ یقیناً ہدایت دیتے ہیں الی صراط مستقیم. جبکہ اس ہدایت قبول یا ہدایت توفیق کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. قرآن کریم سورۃ القصص آیت نمبر 56 انک لا تہدی، اے میرے نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا. وہاں فرمایا انک لتہدی، تو ہدایت دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے یعنی ہدایت کی دعوت دیتا ہے. اور یہاں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت قبولیت ہوتی تو ابو طالب بغیر مسلمان ہوئے فوت نہ ہوتے. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت پیار، بہت محبت، بہت شفقت. جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی اذیت پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ہر طرف دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے رہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو نہیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے. پہلے بھی معاون تھے لیکن جب یہاں باری آئی تو تھوڑے گھبرا گئے. ظاہر آخر ایک انسان ہی تو تھے نا، وہ بھی گھبرا گئے. کہنے لگے کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ جوانی والی بات نہیں رہی. تیری قوم کے لوگ جو ہیں وہ دشمنی پہ بہت اترے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا کمپرومائز کر لے، کچھ ان کی مان لے، کچھ اپنی منوا لے، تو آرام سے یہ وقت نکل جائے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ چاہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ قتل کر دیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان یہ لوگ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، میں اپنی اس دعوت کے کام سے رکنے والا نہیں ہوں. ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے اور اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، یعنی وہ سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے لیکن مشہور اتنی ہے، جس میں الفاظ ہیں لو وضع الشمس علی یمینی، چچا جان اگر یہ مکہ والے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، والقمر علی یساری، اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں. اب اس سے بڑی کوئی کر سکتا ہے؟ سورج چاند اتار کر میرے قبضے میں دے دیں اور کہیں کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں، دعوت اور توحید کا درس دینا چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا. جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے او اہلک فیہ، یا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، یا میں ہلاک ہو جاؤں یا اللہ کا دین غالب ہو جائے، تب تک یہ سلسلہ میں بند نہیں کروں. ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. جب دیکھا اپنے بھتیجے کا یہ عزم، یہ استقلال کہ میرا بھتیجا مرنے تک دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے، کہا بیٹا جاؤ میرے بھتیجے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری طرف دشمن کو کھل کھلا کے آنے نہیں دوں. اتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا شفیق چچا. اگر نبی کے بس میں ہوتا کہ کسی کو ہدایت دے دیں تو ابو طالب کو ہدایت دیتے. ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے کیونکہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی. اب یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھیں، انک لا تہدی یہ ہے لا نفی کا، اور جو پہلا ہے انک لتہدی یعنی الف کے بغیر تہدی کے اوپر ہی لام ہے، وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لام تاکید. تو یقیناً ہدایت دیتا ہے یعنی تو یقیناً لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، دعوت کے معاملہ میں کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن اصل ہدایت دینا، توفیق دینا وہ
اللہ کے ہاتھ میں، وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے اور صراط مستقیم کا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر صراط مستقیم کے بارے میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے وہ راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء آیت 69 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اطاعت کریں اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا ایمان ہوا؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنا اچھا رفیقوں کا سلسلہ ہے، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اگر کسی کو نصیب آ جائے ساتھ نبیوں کا، ساتھ صدیقوں کا، ساتھ شہداء کا، ساتھ صالحین کا، تو اس سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ وہ راستہ طلب کرتا ہے، اے اللہ مجھے وہ راستہ عطا فرما جس راستے والوں پر تیرا انعام ہوا، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور غضب کن پر نازل ہوا؟ یہودیوں پر۔ اور یہودیوں پر غضب نازل کیوں ہوا؟ یہود جانتے تھے، یہود عالم لوگ تھے، جہل تو ہر جگہ ہی ہے نا، لیکن یہود پڑھی لکھی قوم ہے۔ یہود اصل دین کو، اصل حق کو پہچانتی تھی، پہچان کر انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر غضب نازل کیا۔ یہود جان کر، پہچان کر انکاری ہوئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور آگے فرمایا وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہیں۔ یہودی جان کر انکاری ہوئے اور عیسائی جو ہیں وہ گمراہ، انہوں نے حق تک پہنچے ہی نہیں، حق کو پا ہی نہیں سکے، حق کو تلاش نہیں کر سکے۔ یہود نے حق تلاش کر لیا لیکن مانا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اے میرے نبی، یہ یہودی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، میرے نبی کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ لیکن مانا یا نہیں مانا؟ نہیں مانا۔ یہی ہے کہ جان کر، پہچان کر، حق تک پہنچ کر اس کو اختیار نہیں کیا، اسی لیے اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ اور جو گمراہ ہیں وہ ہیں عیسائی، کہ انہیں حق ملا ہی نہیں، حق تلاش نہیں کیا، حق تک پہنچے ہی نہیں۔ اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ نہ مجھے یہودیوں والا راہ چاہیے کہ میں حق کو پہچانوں اور پھر اس پر عمل نہ کر سکوں، اور نہ عیسائیوں والا چاہیے کہ میں حق کو پا ہی نہ سکوں، بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جو حق ہے اور اس پر مجھے چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم کے بعد ہی ساتھ ہی اگر والضالین ہوتا تب بھی صحیح تھا۔ عربی اعتبار سے غیر المغضوب علیہم والضالین، لام الف لا کے بغیر بھی ہوتا تو صحیح تھا، لیکن اللہ نے لا کر تاکید مزید کر دی کہ نہ یہودیوں کا راستہ نہ عیسائیوں کا راستہ۔ اے اللہ مجھے ان دونوں کا راستہ نہیں، مجھے چاہیے ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حق کی معرفت دو چیزوں پر، جو حق اور صحیح ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، حق کی معرفت اور حق کی معرفت کے بعد اس پر عمل۔ اگر حق کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس پر عمل نہ ہو تو پھر کون سا کھاتا ہوا؟ یہودیوں والا۔ اور اگر حق کا پتہ چل جائے اور پھر اس پر عمل بھی ہو تو پھر یہ صحیح بنتا ہے۔ اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ حق کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ جب مکمل ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہاں بھی ہے،
کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ ہماری لاپرواہیاں بھی ہیں. ہم ضاد کو یا تو سیدھا دال بنا دیتے ہیں، ٹکا کے دال، یا پھر زا. ہمارے یہاں ضاد کو یا زا بنا دیتے ہیں یا دال بناتے ہیں. نہ یہ زا ہے نہ دال ہے. وَلَلضَّالِّينَ کریں گے. آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم تو خود انہی میں سے ہیں نا. ہمارے یہاں تا تا کوئی فرق نہیں، ذال ذا اور ذات کوئی فرق نہیں، سا سین اور صاد کوئی فرق نہیں. یہاں باری آ جاتی ہے تو ولدوالین کہیں گے. ولدوالین بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر ولدزوالین کہیں تو بھی صحیح نہیں ہے. یہ ہے ولدوالین، یعنی زا اور دال کے درمیان، زا اور دال کے درمیان میں ہے ولدوالین. اور اگر اس کو دال ہی بنا دیا جائے تو اس کے نتائج بڑے عجیب نکلتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے کسی سے یہ نکتہ سنا، بڑا اچھا نکتہ. کہتے ہیں کہ اگر یہاں جو ولدوالین ہمارے کر کے زور دے کے کہتے ہو، اگر ضاد کو دال ہی پڑھنا ہو تو اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں عورت کو بیماری لگی ہوئی ہے، اور لفظ بیماری میں عربی کا کیا ہے؟ مریض تو بیمار ہوا نا، مرض. عربی کا لفظ بیماری کے لیے ہے مرض. اب اگر یہاں ولدوالین کہنا ہے تو کوئی آدمی کہے کہ فلاں عورت کو فلاں، آواز نکالے مجھے پتہ چلے کہ کیا بنتا ہے نا، اس کو فلاں مرد لگا ہوا، یہی کریں گے نا، کتنا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. لہذا نہ اس کو دال کریں کہ بڑا ہی مسئلہ دور چلا جائے، اور نہ اس کو زا رکھیں، بلکہ اس کے درمیان جو اس کا اصل تلفظ ہے کوشش کرنی چاہیے. مجھے اپنا خود بھی معلوم ہے کہ میں خود بھی تلفظ کے معاملے میں چونکہ قاری نہیں ہوں، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے کوشش کریں ہر لفظ کو اس کے اصل مخرج سے، ہر حرف کو اس کے اصل مخرج سے نکالنے کی کوشش کریں. پھر کمی بیشی تو اللہ معاف کرے. ساری عمر ہر کام کے لیے ہم وقت دیں، اور جب قرآن کی باری آئے تو پھر وقت دینے کو تیار نہ ہوں، یہ تو زیادتی ہے یا نہیں؟ ولدوالین کے بعد آمین ہے. قرآن کریم میں آمین لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام ولدوالین کہے تو سننے والے مقتدی ہوں یا غیر مقتدی، ان کو آمین کہنا چاہیے. قرآن کے باہر بھی ہے، اس میں نماز کے باہر بھی ہے. نماز کے بعد ابھی آپ نماز میں تو نہیں تھے نا، میں نے ولدوالین پڑھا تو آپ نے آمین کہا، میں نے بھی کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہتے تھے، یعنی امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیا کوئی زور لگتا ہے؟ لڑائی جھگڑے میں پڑے رہیں تو اپنی مرضی ہے. اگر آرام سے ثواب اور نیکیاں کمانے لگیں تو اللہ نے ہمارے لیے بڑے راستے رکھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ آمین کہتے ہیں، آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. دنیا میں نمازی آمین کہیں، آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں. فمن وافقت تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب ایک آدمی آمین کہتا ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ ایک آدمی آمین کہتا ہی نہیں، وہ اپنے ہی وہ دنکی میں پڑا ہے کہ ٹھیک ہے جی امام نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، اس ثواب سے محروم ہوگا یا نہیں؟ اب مسئلہ ہے دوسرا کہ آمین تو پہلے نمبر پہ کہیں، امام بھی کہیں، مقتدی بھی کہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زور سے کہیں یا بغیر زور کے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آمین کہنے کا انداز کتب حدیث میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز موجود ہے کہ آپ نے ولدوالین کے بعد آمین کہا، مدّ بہا صوتہ،
اور آپ نے آواز کو تھوڑا کھینچا، غلط دوالین نہیں، اور اس کے بعد آمین کی باری آ جائے تو آمین، ایسا نہیں، مدہ بہا آمین، مدہ تبھی ہوگا نا، آپ نے اس کی آواز کو تھوڑا لمبا کیا، آمین۔ اب ہمارے یہاں جب آواز ہی نہیں نکالیں گے تو کیا مدہ بنے گا؟ ایک آدمی آمین کی آواز ہی نہیں نکالتا تو لمبا کیسے کرے گا؟ اس کی تو آواز ہی نہیں، لمبا ہوتی نہیں۔ حدیث میں، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ آپ آمین کہا کرتے تھے، آپ آواز کو تھوڑا لمبا کھینچتے تھے، لیکن چیخ چنگاڑ کا انداز جو ہے وہ صحیح نہیں۔ کبھی کبھی کہیں ایسا موقع ملتا ہے، بچوں بیچاروں کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہوتا نا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، بچے کبھی کبھی زور لگا کے پیچھے 3-4 اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو کئی رنگ پیدا کر دیتے ہیں، زور لگا کے آمین کے موقع پہ آ کے لگتا ہے کہ آج پورا اپنا زور دکھا دیں گے۔ کئی مرتبہ اچھے بھلے بڑے بالغ شخص، بلکہ کئی دفعہ تو تعجب آتا ہے، پاس والا آدمی کھڑا ہے، معزز آدمی ہے، بڑی عمر والا ہے، آمین کہتے ہوئے باقاعدہ زور لا کے تھوڑا اونچا بھی ہو جاتے ہیں، اور پورے زور کے ساتھ، یوں لگتا ہے کہ ساری مسجد میں یہ ذمہ داری شاید اسی اکیلے کی تھی آمین۔ ایسا بھی نہیں، آمین کہیں، اچھے آواز سے کہیں، آرام سے کہیں، اور آمین سارے لوگ تقریباً ملتی جلتی آواز سے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک بے شمار زور سے، ایک بغیر آواز کے تیسرا کہہ ہی نہیں رہا، مل کر کچھ ایسے انداز سے آمین کہیں کہ مسجد میں آمین کی آواز سے گونج پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آواز کے بارے میں کتب حدیث میں ملتا ہے، وَأَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، صحابہ کرام آمین کہتے مسجد گونج جاتی، وَأَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی۔ اگر ہم جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بالکل منہ بند کر کے کھڑے ہیں سارا وقت، مسجد میں گونج آئے گی؟ سردیوں کے دنوں میں کھانسی لگی ہوئی ہو زیادہ لوگوں کو تو شاید مسجد میں گونج کی آواز بنتی ہو، لیکن نہیں ہوتی۔ چاہیے یہ ٹھیک ہے، مذہبی اختلافات یا ہمارے یہاں جو بھی ہے وہ ضد بازیاں اپنی جگہ، ہمیں اتنے اجر و ثواب کا اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس ثواب کے وعدے دے رہے ہیں کہ پہلے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ اس آمین کو کہنے کی اگر کسی کو توفیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا، پیچھے سے اگلے نے پکی کر کے بھیجا، دیکھو سعودیہ میں جا رہے ہو، وہاں وہابی بہت ہیں، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، ایسے لوگ ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، وہاں سے پکی کر کے بھیجا جاتا ہے، دیکھو وہاں کے امام بھی وہابی، وہاں کے یہ بھی وہابی، وہ بھی وہابی۔ کئی بیچارے اتنے کم نصیب ہیں کہ آ کے حج پورا کر جائیں گے، مسجد حرام، مسجد نبوی، دونوں مسجدوں میں باج بات ایک نماز کی توفیق نہیں ملتی، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھے، اس لیے کہ وہ وہابی ہیں۔ کچھ بھی وہابی سنی والا مسئلہ چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، آواز کھینچ کے لمبی کی، اور آواز نکالی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ نے آواز کو مدہ بحث ہوتا۔ اگر آپ آواز ہی نہ نکالتے تو صحابی کیسے بتاتے کہ آپ نے آواز کو لمبا کیا تھا؟ اور پھر نہیں کرنا کسی نے پکا کر رکھا ہے تو کم از کم چڑیں تو نہیں اس سے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ کرتے نہیں اور چڑھتے بھی ہیں، تکلیف میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مسلمانوں سے جن چیزوں سے چڑھتے ہیں، وہ ساری حدیث تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہودی جن باتوں سے مسلمانوں کے ساتھ چڑھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آمین۔ مسلمانوں کے آمین کہنے کی آواز سے یہودی چڑھتے ہیں۔ اب کیا معنی ہوا؟ ایک مسلمان اگر چڑھتا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم اس کو یہودی تو نہیں کہتے، لیکن نبی صرف ہمارے ہیں کہ یہودی مسلمانوں کی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، سلام سے بھی چڑھتے ہیں، فلاں سے بھی چڑھتے ہیں۔ تو اگر مسلمان ہو کر چڑھتا ہے تو کم از کم یہ یہودیانہ خصلت تو ہے نا، یہودی نہیں ہم کہتے اس کو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہنا چاہیے۔
آمین سنت ہے، آمین میں ثواب ہے، اجر ہے، آمین میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت کم ہے، مختصر سے وقت میں ایک تو یہ سیریز ہیں نماز استخارہ یا استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جعلی استخارے کے طریقے جو ٹیلی ویژن پر اور ادھر ادھر آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ بہت رہتے ہیں، لیکن مسنون طریقے سے استخارہ کرنا، 2 رکعت نماز اور دعا استخارہ، اس کا طریقہ، اس کے فائدے، کافی ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ شیخ اقبال صاحب یہاں تشریف لائے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان کے کچھ دروس ہیں، اور ایک درس ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، وہ میرا درس ہے۔ یہ 2 DVDs ہیں، یہ ساتھیوں سے لیتے جائیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے ایمان کے دشمن ہیں؟ ایمان کے دشمن نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے میرے نبی، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا مسلمانوں کے ایمان کے؟ اللہ کے نبی سے وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن آیت کہاں ہے؟ ابھی ہے سورۃ البقرہ، یعنی نمبر وغیرہ کوئی اگر بتا دیں تو اچھا ہے، تاکہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ وہابی کا معنی کیا ہے؟ اچھا کیا پوچھ لیا آج ہی، کیونکہ وہابی کا لفظ تو آتا رہتا ہے نا موقع موقع۔ وہابی لفظ ہے اصل جو غلطی کے ساتھ جب کسی کو گالی دینا ہو تو آدمی کو گالی دینے والے کو خود ہوش نہیں رہتا کہ اس کا معنی بھی مجھے معلوم ہے یا نہیں، ایسے غصے میں آیا کچھ بھی کہہ دیا۔ ایک تحریک ہے، وہ تحریک وہابیت کے نام سے مشہور کر دی گئی، اسی وجہ سے ہی جو صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کو بھی وہابی کہا جاتا ہے۔ اصل میں جو وہ تحریک کے بانی ہیں وہ ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اب محمد بن عبد الوہاب میں تحریک کا بانی کون ہے؟ محمد ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ محمدی کہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ محمدی کہیں گے تو یہ تو بڑا ان کو سیدھا بیٹھے گا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چلتا۔ اب دوسرا تھا ان کے باپ کی طرف منسوب کریں، لا علمی میں باپ کے کھاتے میں ڈال دیا، باپ کے کھاتے میں بھی ڈالنا تھا تو عبد الوہابی کہیں، کیونکہ اس کا نام تو عبد الوہاب ہے، ان میں سے نکالا، اب منسوب کر دیا وہابی وہابی کر کے۔ اب آپ اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، الوہاب، اسی لیے تو عبد الوہاب رکھا جاتا ہے نا۔ الوہاب کی طرف منسوب کریں تو بنتا ہے وہابی۔ اب وہابی یا اللہ والا یا جیسے ربانی ہوتا ہے، ربانی علماء، وہابی علماء ایک ہی بات ہے۔ اب ربانی پہ اتنا نہیں چڑھتے، معراج ربانی ہو تو پھر چڑھتے ہیں، اکیلے ربانی پہ نہیں چڑھتے۔ اسی طرح وہابی پہ بھی چڑھنے والی کوئی بات نہیں، لیکن تحریک کو غلط سا رنگ دے کے غلط انداز سے لوگوں میں اس انداز تک وہابی کے لفظ کو بدنام کیا گیا کہ بعض لوگ تو یہاں تک اترائے کہتے ہیں کہ وہابی اور یہودی ایک ہی بات ہے، اور یہ باقاعدہ واقع میں چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں، وہابی اور یہودی ایک ہی بات ہے۔ اب کہاں وہابی؟ آپ کو میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ صرف قرآن اور سنت، پکا قرآن اور سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے دل میں حلفیہ یہ یقین دلا لیں کہ میں کسی جماعت کی طرف نام منسوب کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں حنفی، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ وہابی، نہ سنی، میری کوئی جماعت نہیں ہوگی، لیکن میں قرآن و سنت سے نہیں ہٹوں گا۔ آپ یہ کر لیں اور مجھ سے لکھوا لیں کہ آپ کو لوگ وہابی کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، کیا خیال؟ لہٰذا وہابی سے نہ گھبرائیں، کہتے رہیں تو کہتے رہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی دین بنایا جو کہ اسلام ہے، تو پھر یہ مختلف ادیان کیسے ہو گئے؟ اللہ نے واقعی ایک دین بنایا تھا اور ایک ہی دین ہے، جیسا کہ ہماری بات بھی آج دین کے سلسلہ میں یہی ہوئی ہے۔
اب اختلاف جو ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے، اختلاف سمجھنے میں، اختلاف عمل کرنے میں، اور شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا، بلکہ کہتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے، شیطان متحرک ہے، شیطان بڑا ایکٹیو ہے۔ مولوی ٹھنڈا ہو جائے تو ہو جائے، وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ بھاگ دوڑ، اس کے چیلے بڑی محنت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکائیں۔ اسلام ایک تھا، ایک ہے، دین ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ یہ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ان اختلافات کا سبب تو ہے واضح، سبب واضح ہے، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جعلی قسم کی، اور اسے بڑا لوگ اٹھائے پھرتے ہیں، اختلاف و امتی رحمہ، کہتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور ساتھ ہی یہ حدیث رسول کے طور پر مشہور ہے، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بالکل باطل اور من گڑت روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اگر اختلاف رحمت ہو تو اتفاق کیا ہوگا؟ زحمت ہی ہوگا نا، رحمت کا الٹا ہے زحمت۔ اتفاق اور اتحاد زحمت بنے گا اگر اختلاف رحمت ہو۔ مفہوم اور ہے، ہم لوگوں نے کسی اور طریقے میں ڈالا، حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کر دیا، نہ یہ حدیث رسول ہے نہ یہ مفہوم۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش، اگر کسی مسئلے میں 2-3 طرح کی گنجائش موجود ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہو گئی اگر کہیں ثابت ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی مسئلہ میں قرآن اور سنت بالکل واضح موجود ہیں، اور ایک آدمی کسی ذاتی تعصب میں آ کر کسی اور طرف لے جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں ادھر جانا ادھر جانا، سب نہیں۔ جہاں قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی، وہاں صرف قرآن و سنت۔ اور اس اختلاف سے نکلنے، اس اختلاف کو ختم کرنے اور اتحاد کی آج بھی ایک ہی شکل ہے کہ کتاب و سنت کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ اگر میں کہوں کہ میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ 3 گئے نا، 3 گئے، حنبلی، مالکی اور شافعی۔ اگر میں کہوں کہ میں حنبلی ہوں، امام احمد بن حنبل کے جھنڈے کے نیچے ہوں، پھر 3 گئے۔ میں کہتا ہوں میں شافعی ہوں، پھر 3 گئے۔ میں کہتا ہوں کہ میں مالکی ہوں، 3 ہر شکل میں جائیں گے۔ یہ چاروں کب اکٹھے ہوں گے؟ جب ان چاروں کے جو اوپر ہے وہاں پہنچ جائیں، اور وہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، ان دونوں پہ آ جائیں گے۔ جب بھی ہم اپنا یہ رویہ بنا لیں، پھر ناموں سے آپ نکل جائیں، نام پھر وہی بات کہ لوگ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اتحاد انشاءاللہ تبھی ہوگا۔ تو پھر اگر اتحاد اس طرح کا ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر طرف وہابی وہابی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔